اس طرح سے نماز پڑھیں. دیکھو اب رکوع کرتے ہیں نا، رکوع کرتے ہوئے یہ خیال ہو کہ یا اللہ یہ آپ کے لیے ہے. زبان وہی کہے گی جو اللہ کا حکم ہے، لیکن دل میں یہ کہیں کہ اللہ یہ بھی آپ کے لیے ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہے. زبان ہماری کرت کر رہی ہے، سمجھ رہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے، لیکن دل کہے یا اللہ یہ بھی آپ کے لیے، یہ بھی آپ کی منشا پر میں پڑھ رہی ہوں. آپ نے حکم دیا نا سورہ فاتحہ پڑھنے کا، یہ ثنا جو ہے یہ آپ کے لیے میں نے پڑھا ہے. تو اللہ سے کہیں یا اللہ یہ میری ثنا آپ کے لیے ہے. آپ کو پسند آئی اللہ پاک؟ قرات ختم. تو زبان سے نہیں کہنا ہے، دل میں. زبان سے سب بولیں گے تو نماز تو اڑ جائے گی. دل ہمارا یہ بولے، سمجھ رہے ہیں، یہ ثنا آپ کے لیے. تو اللہ سے کہیں نہیں ثنا آپ کو پسند آئی. قرات ختم ہو تو اللہ سے کہ یا اللہ ان آیات میں جو کچھ آپ نے کہا سب حق ہے. جب رکوع میں جائے تو کہے یا اللہ یہ آپ کا حکم ہے نا رکوع کرنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ہاں رکوع کرنا فرض ہے، یا اللہ یہ بھی آپ کے لیے ہے، ہاں یہ آپ کا حکم ہے نا، اسی لیے میں رکوع کر رہی ہوں. تو ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، یہی تو پڑھتے ہیں نا کہ پاک ہے میرا رب اور بڑی عظمت والا ہے، یہی کہتے ہیں. تو میرا رب کیسا پاک؟ بے وفائی سے پاک، با وفا ہے، ہر عیب سے پاک. اللہ نے میرا رب کہنا سکھلایا ہے ہمیں ساتھیوں. پورا دن ہم کہتے ہیں میری امی، میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر، میرے پیسے. ہاں اللہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ میری بندی یوں کہے اللہ میرا رب ہے. تو بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم میں جب سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں میں تو پاک ہوئی، اور تو نہ بھی کہتا تب بھی میں پاک ہوں، ہے نا، تب بھی پاک ہوں. جب بندہ عظیم کہتا ہے نا سبحان ربی العظیم، عظیم کہتا ہے نا، تو اللہ کیا کہتے جانتے ہو؟ اے میرے بندے میں عظمت والا تھا، عظمت والا ہوں، تو نہ بھی کہے تب بھی. فرق کس بات کا ہے جانتے ہو؟ جب اللہ ہے ہی رہے گا تو کہلوا کیوں رہا ہے ہم سے؟ صرف اس لیے ساتھیوں، بہنوں، بچیوں، کہ بندہ یہ کہے میرا رب. سبحان ربی ربی کا بی کا جو یا کا سیگا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے میرا. سبحان ربی الاعلیٰ بھی تو بول سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کہا ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی تو کہلوا سکتا تھا نا. یا کا جو سیگا ہے جو میرے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نہیں لگواتا تب بھی جملہ مکمل ہو جاتا تھا. وہ جو یا کا جملہ ہے نا ربی یل وہ یا کا اردو میں مطلب ہوتا ہے میرے لیے. یہ نہیں کہلاتا تب بھی چلتا نا، تب بھی چلتا. اس کا مطلب پھر کیا ہوتا؟ پاک ہے اللہ، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میرا رب کہو. پاک ہے رب یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نا ربی الاعلیٰ میرا رب کہو. اللہ نے ہم سے کیا چاہا؟ بچہ اس کی سہیلی کہے گی یہ کون ہے؟ کوئی بچہ ہے اس کے ساتھ اس کی سہیلی ہے اور اس کی ماں وہاں کھڑی ہے تو بچہ کہے کہ یہ کون ہے؟ تو بچہ کیا کہتا ہے؟ میری امی ہے. اور ایک بچہ جھجک رہا ہے، اشارے سے کہہ رہا ہے ساتھی سے امی ہے. پیچھے سے ماں کیا کرتی ہے؟ ہلکی سی ایک چت لگا کے دیتی ہے کہ بول میری امی ہے. تو اسی طرح اللہ کہہ رہے تمام مخلوق سنو، جنات، انسان، خشکی طریقے جانور سن لو، میرا رب پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے. بندہ ایسا کہے، بندہ میرا رب کہتا ہے تو اس کی لذت کون سمجھ سکتا ہے جانتے؟ ایمان والا. جو ایمان والا ہوگا نا اسی کو یہ مٹھاس محسوس ہوگی کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. یہ اسی کو محسوس ہوگی، اسی کو محسوس ہوگی. اسی لیے نا ساتھیوں نماز کی جانچ جو ہے، ایمان کی جو جانچ ہے ہماری وہ نماز کے ذریعے ہمیں کرنی ہے. سمجھ رہے کہ میرا رب 40-50 برس کے بعد بھی آج ہم سبحان ربی العظیم جو پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ جو پڑھ رہے ہیں، 3 بار سے چوتھی بار نہیں کہا. ہاں جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے نا
وہ 3 بار کہنا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. 3 بار پڑھنے کے بعد بھی اس کا دل کہتا ہے ایک بار اور پڑھ لوں، ایک بار اور پڑھ لوں. ہاں، اللہ نے 3 بار کہنے کا حکم دیا ہے نا، آگے کی ہمیں اجازت دے دی کہ اپنی محبت کا امتحان لینا چاہتا تھا نا اللہ بھی. قربت ہوتی، محبت جتائی جاتی ہے. ہاں، محبت جتائی نہیں جاتی بلکہ ظاہر کی جاتی ہے، ثبوت دیا جاتا ہے. تو ظاہر کیسے ہوگی؟ یہ عمل کریں گے تب تو سمجھ میں آئے گا نا. اللہ سے کہے کہ اللہ پسند کرتے ہیں نا میں کہوں کہ تو میرا ہے، تو دیکھنا اللہ میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، کچھ کہہ رہی ہوں، آپ میرے ہیں. ہمارے پاس صرف دعوے ہیں ساتھی، ثبوت نہیں ہے. اب سے انشاءاللہ ہم ثبوت پیش کریں گے. ہاں، نماز ایسے پڑھیں، میرا رب میرا ہے میرا. ہمارا یہ کہنا نا سیدھا عرش پر پہنچے گا. نمازی تو زمین کے ایک ٹکڑے پر ہے لیکن اس کی پکار عرش پر ہوگی. یہی تو نماز معراج بنتی ہے نا. چاہے میں خوشی میں رہوں، غم میں رہوں، اے اللہ آپ مجھے اپنی طرف بلائیے، جب کہ میں بے انتہا گنہگار ہوں. اللہ اس احساس پر صرف 3 بار کہنا کافی نہیں ہے بلکہ بندہ بار بار کہتا رہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ صحابہ کی نمازیں اتنی لمبی لمبی کیوں ہوتی تھی؟ ہاں، پیروں میں ورم آ جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں رو رہی ہے، انہما کیا کہہ رہی ہیں؟ یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی اللہ پاک، میری 2 رکعت پوری بھی نہیں ہوئی اور رات گزر گئی. اللہ اتنی چھوٹی رات. ہاں، سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے جس حالت میں قریب ہوتا ہے نا ساتھیوں، وہ سجدہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کے مفہوم میں ہے نا کہ سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. اکثر دعا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی مانگا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی، اور اگر ہم ساری دعائیں سجدے میں مانگیں گے نا تو یہ بدعت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی اللہ کے نبی نے سجدے میں دعا مانگی، ہم بھی دعا مانگیں سجدے میں. اور اگر ہم روز سجدے میں ہی دعا مانگتے تو اب کبھی کبھی مانگیں، روز روز سجدے میں دعا نہیں مانگنا ہے. تو بندہ جب سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کی بات کر رہی ہوں اور دعا کی بات الگ ہے. سمجھ رہے؟ جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا سر کہاں ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے قدموں پر. ہم مصلی پہ سجدہ کر رہے ہیں یا پھر سخت زمین پر یا پتھروں پر یا مخمل پر کر رہے ہیں، جبکہ ہم سجدہ اللہ کے قدموں پر کر رہے ہیں. اور جس کی پیشانی اللہ کے قدموں پر ہوگی نا، اس کو کنکریاں کیسے چھوئے گی؟ بتاؤ، چبھے گی اس کو کنکریاں؟ ہاں، اسی لیے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کا سر پتھر پر ہے یا زمین پر. ایمان والے کے لیے مخمل اور پتھر ایک جیسا ہوتا ہے ساتھی. رب کی ذات ایسی ہمیں نظر آئے نا کہ انسان تمام چیزوں سے مستغنا ہو جائے، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہ رہے سوائے اللہ کے. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ میرے لیے علماء یا میرے لیے اولیاء، بلکہ اللہ نے ہر جگہ کیا فرمایا؟ میرے بندے کہا قرآن میں. تو اب ہم رکوع اور سجدہ استحضار کے ساتھ کریں. ہر رکن جو نماز کا ہے، رکوع، سجدہ، سلام، قاعدہ، تحیات، جو بھی رکنے ہیں اس میں سوچے یا اللہ یہ آپ کے لیے. سلام پھیرنے کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھائیں نا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو ہم اللہ سے کہ یا اللہ آپ کا حق ادا نہ کر سکی، جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی یا اللہ پاک ویسی نماز نہیں پڑھ سکی اللہ. تو فرشتے آسمانوں پر نماز کی حالت میں ہے. ہاں، جب بندہ اس طرح سے اللہ سے کہتا ہے نا یا اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ایسی نماز نہیں پڑھ سکی، تو جو فرشتے آسمانوں پر نماز کی حالت میں ہے نا کئی سالوں سے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، یہ سارے قیامت کے دن سلام پھیریں گے اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا. تو اب بتاؤ، یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھ کر کہہ رہے ہیں، ہماری تو اتنی چھوٹی سی نماز ہے، تو ہم اللہ کو نہ کہیں؟ تو ایسی نماز ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ، ایسا رکوع سجدہ کرنا ہے. ہمیں نماز کی محنت کرنی ہے، اپنی نماز کو اس طرح بنانا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے ساتھیوں کہ ہماری نماز نماز بن جائے.
سمجھ رہے ہیں؟ نماز میں اللہ کا احساس، اللہ کا استحضار آ جائے کہ نماز میں اگر اللہ کا احساس ہے نا تو زندگی کے ہر عمل میں اللہ کا احساس ہوگا. یاد رکھیں، زندگی میں ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے اس یاد کو نماز کے ذریعے میں آسان کر دیا نا، کہ جو بندہ نماز میں ساری مصروفیت کو پھینک کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی محبت میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے عذاب سے ڈر رہا ہوتا ہے. کبھی نماز میں اسے اللہ کا میزان یعنی ترازو نظر آ جاتا ہے، کبھی پلسرات نظر آ جاتی ہے، کبھی اپنا جنازہ، کبھی اپنا کفن، کبھی قبر نظر آ جاتا ہے، پھر اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں. پھر یاد کرے کہ اللہ نے کتنا انتظار کیا، کتنا پیار کیا، میرے گناہوں کے باوجود مجھ کو اس نے نبھایا، اس نے احسان کیا نا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی پیار دیا، ایسا بھی کرتا ہے اللہ میرے ساتھ، اتنا بھی محبت ہے، اتنی محبت ہے، کیسے کیسے وہ مجھے نبھا رہا ہے، میرا انتظار کر رہا ہے. جبکہ میری نماز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے لائق ہو. ماں نے کیا پیار کیا جو اللہ نے ہم سے کیا، ہم اللہ سے کہیں برداشت کریں گے جیسا آپ نے برداشت کیا. تو کیا ضرورت تھی مجھے ضرورت ہے نا آپ کی، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے اللہ پاک، مجھے آپ کی ضرورت ہے. آپ نے وفا کی اور میں نے بے وفائی کی اللہ پاک. اللہ نہیں فرماتے میرے بندے آ جا، تیرا رب انتظار کرتا ہے. یہی تو ہے نا درد محبت، سچی محبت، کہ دل میں درد محسوس ہو. جب اللہ کا درد اٹھے گا نا تو رونا آئے گا ساتھیوں. تو ہم کوشش نہیں کرتے نا، اسی لیے ہماری نماز اچھی نہیں ہوئی ہے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی، جیسے حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز تھی، ایسی نماز آج بھی زندہ ہو سکتی ہے ساتھیوں. ہم کوشش کریں، عزم کریں، ارادہ کریں. نماز میں کوشش کرنے کے بعد آنسو آ گئے نا، نماز میں اگر آنسو آنے کے باوجود یہ سوچے کہ حق ادا نہ ہو سکا، یہ فکر زندہ کرنی ہوگی ہمیں. صحابہ انتظار کرتے تھے نماز کے وقت کا کب آئے گا اور ہم کب اللہ کے آگے جائیں گے اور اسے مناجات کریں گے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کسی حد تک کوشش کریں گے کہ درد کے ساتھ کھڑے ہو. اب بندہ بالکل اللہ کے قریب آ چکا ہے. یہی تو سرٹیفکیٹ ہے نا، جس کی پلسرات پر ضرورت ہوگی. نماز کیا ہے؟ پلسرات پہ سے بجلی کی طرح گزارے گی. جو جنت میں جانے سے پہلے رضوان جو ہے نا وہ چیک کرے گا، عرش کے سائے میں جانے سے پہلے بھی یہی سرٹیفکیٹ لی جائے گی. ایسی نماز کی ہمیں کوشش کرنی ہے ساتھیوں. ہم رات کی تنہائی میں کریں، پھر دن میں بھی ہمیں اب ایسی نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے جیسی بھی میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتلائی ہے. اللہ کی طرف اس طرح استحضار اور متوجہ ہونا. ایسی نماز کہ ہماری سوچیں بدل جائیں، چال بدل جائے، زندگی کا حال ہمارا بدل جائے. جب نماز بدل جائے گی نا تو بہت کچھ بدل جائے گا. آ رہی بس سمجھ میں؟ سارے اعمال بن جائیں گے ہمارے. اسی لیے نماز کا حساب سب سے پہلے اللہ کہہ رہے میں لوں گا. اعمال نامے میں نماز نکال کر دیکھی جائے گی. اگر وہ درست ہے، صحیح ہے، تو باقی اعمال بھی درست، اور اگر وہ درست نہیں، صحیح نہیں ہے تو اعمال بھی کھوکھلے ہوں گے. تو نماز ہمیں کیا کرنی ہے؟ نماز میں شروعات جو ہے نا اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی سے ہوتی ہے، اور دعائے معصورہ آخر میں استغفار ہے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. آخر میں پڑھتے ہیں نا، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اللہ سے کہے اللہ بس آپ معاف کر دیجئے، فاغفر لی، پس اللہ میری مغفرت فرمائیے. فاغفر لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس اللہ مجھے معاف کر دیجئے. پھر ہم اللہ بولتے رہے اور اللہ کے سامنے آنسو آ جائے، ہے نا. جب گناہ یاد ہی نہ آئیں گے تو آنسو کہاں سے آئیں گے بتاؤ؟ ہم نے اگر گناہ کو یاد ہی نہیں کیا تو ہمارے دل میں مغفرت کی پیاس ہی نہ جاگی تو اللہ آتا سوائے اللہ کے معاف کرنے والا پھر کوئی نہیں. یہ احساس کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایک قطرہ آنسو پر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ معاف کرنے والے اللہ آتا، بے شک اللہ آپ ہے. بے قرار ہو کر کہے بندہ بس اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں. فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ایک قطرہ آنسو نکلا نا، اللہ نے بخش دیا.
سمجھ رہے؟ فغفر لی مغفرتم من عندک ورحمنی، اے اللہ آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اللہ، اللہ آپ ہی تو بڑے غفور و رحیم ہیں، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں اللہ، اپنے گناہوں کی معافی بس اس بات پر، یا اللہ جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھ سکی، یا اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی نماز، ابو ریحانہ جیسی نماز نہیں آ رہی، اللہ پاک معاف کر دیجئے، نماز میں مکمل توجہ اللہ کی ذات پر نہیں تھی، اللہ معاف کر دیجئے اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے۔ اس کے باوجود نماز کے آخر میں ہم روتے ہوئے استغفار کریں اور یہ کہیں اللہ سے کہ اگرچہ میری نماز میری نماز جو ہے وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں تھی، لیکن یا اللہ آپ کی شان تو میرے گمان میں بھی نہیں پہنچ سکتی، آپ اتنی بڑے شان والے ہیں، یا اللہ یہ نماز آپ کی کبریائی علو شان کے مطابق نہیں ہو سکی، کوشش تو بہت کی لیکن اللہ حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ میرے اوقات جو ہے نا، میری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ پاک، آپ بہت اونچی شان والے ہیں، میں بہت چھوٹی ہوں، ذلیل ہوں، یا اللہ آپ کے سامنے میری اس نماز کی، اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگرچہ آنسوؤں کی جگہ خون کیوں نہ بہنے لگے اللہ پاک، اللہ پھر سلام آنسوؤں کے ساتھ پھیریں گے، سمجھ اللہ کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، اللہ سے اس کی محبت میں کہیں اللہ میں آپ کی محبت میں دل ہار گئی، ایسی کشتہ دل والوں کو ہی اللہ دنیا اور آخرت میں فتح دکھائیں گے آپ، یا اللہ ہماری نماز میں لطف و حلاوت کے ساتھ حضور قلب بھی شامل ہو جائے، یا اللہ اگر اللہ رب العزت کا استظہار آ گیا نا ساتھیوں تو ہر رکن اللہ کے قریب لے جانے کا اضافہ بنے گا، تو ایسی نماز ہمیں پڑھنی ہے، ایسی نماز ہوگی تو اللہ کی جانب یہ نماز ہمیں لے جائے گی اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔